اسد اللہ کو ہم رب کی رضا کہتے ہیں، اسد اللہ کو ہم رب کی رضا کہتے ہیں، وہ نصیری ہے جو حیدر کو خدا کہتے ہیں، وہ نصیری ہے جو حیدر کو خدا کہتے ہیں۔ یہاں سے مصرع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اوڑھ کر جسم کو محمد کو سکون مل جائے، بس اسے فاطمہ زہرا کی رضا کہتے ہیں، بس اسے فاطمہ زہرا کی رضا کہتے ہیں، بس اسے فاطمہ، بس اسے فاطمہ زہرا کی رضا کہتے ہیں۔ اپنی جانبوں سے تبرع نہیں کرتے ہم لوگ، ارے جن کو خالق نے کہا ان کو برا کہتے ہیں، جن کو خالق نے کہا ان کو برا کہتے ہیں، جن کو خالق نے کہا ان کو برا کہتے ہیں۔ دو جنت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرا آئے، چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرا آئے، یہ وہ جنت ہے جسے فرش اعضا کہتے ہیں، یہ وہ جنت ہے جسے فرش اعضا کہتے ہیں۔ دوسری جنت ملاحظہ فرمائیں۔ جب یہ پوچھا کہ جب یہ پوچھا کہ زمین پر بھی کوئی جنت ہے، ارے ہم یہ بولے کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں، ہم یہ بولے کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں، اسد اللہ کو۔ ایک درود پڑھ کر محمد و آل محمد پر۔
4 مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ اس فرش پہ عینوں کو آ جاؤ قرینے سے، اس فرش پہ عینوں کو آ جاؤ قرینے سے، اس فرش پہ زہرا بھی آتی ہے مدینے سے، اس فرش پہ زہرا بھی آتی ہے مدینے سے، تو ہوئی لشکر آبا سے یہ کہہ کے ہوا رخصت، ہوئی لشکر آبا سے یہ کہہ کے ہوا رخصت، اچھا ہی ہے مر جانا بیکار کے جینے سے، اچھا ہی ہے مر جانا بیکار کے جینے سے۔ درود پڑھ کر محمد و آل محمد۔ 4 مصرع اور مطابق فرمائیں کہ فاطمہ کا جانی ہے لب اگر ہلاتی کا، فاطمہ کا جانی ہے لب اگر ہلاتی کا، عرش کے تنابوں کو فرش سے ملاتے کا، عرش کے تنابوں کو فرش سے ملاتے کا، تو جب سمجھ میں آئے گی وجہ بغض حیدر کی، اپنی ماں کو ہر مفتی دل سے بددعا دے گا، اپنی ماں کو ہر مفتی دل سے بددعا دے گا۔ درود پڑھ محمد و آل محمد۔ 4 مصرع اور نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے، یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے۔ 3 اور 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ یہی سبب ہے، تو ایک ابھی تو ظہور امام باقی ہے، ابھی تو ظہور امام باقی ہے، خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے۔ درود پڑھ کر محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله وابن زاد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زاد وعلى مروان إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات بر محمد وآل محمد معزز اور محترم سامعین کرام، سلسلہ کلام کی دوسری تقریر بطفیل چاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بتصدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر ہونے جا رہی ہے۔ کل بحمداللہ تمہیداً چند باتیں دنیا اور آخرت میں آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا کیا فائدہ ہے، اس عنوان کے حوالے سے چند معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس میں یاد رکھنے والی بات یہ تھی کہ خداوند عالم نے یہ وعدہ کر رکھا ہے ان مومنین مردوں سے اور ان تمام مومنین عورتوں سے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے، نیک کام کیے، عمل صالح انجام دیا اور وہ لوگ مومن بھی رہے، یعنی ان کا کام، ان کا کارنامہ، ان کی ساری سعی و کوشش ایمان کے ساتھ مربوط رہی اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے افراد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر زندگی عطا کر دیں گے، خوبصورت ماحول دے دیں گے، ایک ایسا ماحول کہ جس کی تازگی، جس کی شادابی، جس کی پاکیزگی، جس کی طہارت کی ضمانت پروردگار عالم نے خود لیا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں ان فقروں سے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے اور کتنے پاکیزہ لوگ ہوں گے کہ جن کے عمل کی جزا کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، اور صرف اللہ نے جزا کا وعدہ نہیں لیا بلکہ ایک خوبصورت ماحول عطا کرنے کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے کام اور ان کے عمل کے مقابل میں جن کا جو بھی کام ہے، جو بھی نیکی ہے، اس سے بہتر جزا بھی عطا کریں گے۔ آپ محسوس کریں یہ لطف اللہ کی طرف سے ہے،
یہ پروردگار عالم کی طرف سے انتظام ہے کہ تمہارے اعمال میں اگر تھوڑی بہت کمی اور کوتاہی رہ گئی تو تمہارے ایمان کے استحکام کے بنا پر ہم اس عمل کو پورا کر دیں گے، اور تمہارا عمل قلیل ہوگا لیکن ہم اس کو کثیر سمجھ کے قبول کریں گے۔ آپ محسوس کریں یہ لطف پروردگار ہے، یہ کرم پروردگار ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کی ابتدا اہل بیت علیہ السلام کے آستانے سے کی ہے، اور یہ اس کی توفیق ہوگی کہ ہماری زندگی کے انتہا بھی اہل بیت علیہ السلام کے آستانے پر ہو جائے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ طیب زندگی اللہ عطا کرے گا، پاک و پاکیزہ زندگی اللہ عطا کرے گا۔ طیب کے لغوی معنی یہ تھے کہ جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے۔ طیبات رزق یعنی جس رزق کا ظاہر بھی پاک ہے، جس رزق کا باطن بھی پاک ہے۔ باطن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے روح پر آپ کے رزق کا اثر مرتب ہوگا۔ عزیزان گرامی، بظاہر اگر ہم ایک پلیٹ کھانا کہیں سے غصب کر کے لائے ہیں تو دیکھنے میں تو بہت لذیذ غذا ہے اور خوشبودار غذا ہے اور تر و تازہ غذا ہے، لیکن اس کا باطن نجس ہے۔ ہم کھائیں گے کیا ہو جائے گی؟ جب روح آلودہ ہو جائے گی تو خداوند عالم نے روک دیا ہے کہ ہم آلودہ روحوں سے نہیں ملتے، ہم آلودہ فکروں میں نہیں آتے، ہم اس دل میں اترتے ہیں جو دل پاک ہو، اس ذہن میں رکتے ہیں جو ذہن صاف ہو۔ عزیزان گرامی، لہذا اگر خداوند عالم کو اپنے قلب میں اتارنا ہے، اپنے وجود میں لانا ہے، اس کی معرفت کو اپنے وجود میں اتارنا ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ اپنے تمام رزق کے وہ سارے ذرائع جو ہمارے حصول رزق کے لیے رکھے گئے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، ان کو چیک کرنا پڑے گا، اور وہ فطرت کے جو قانون شریعت نے فطرت سے جوڑ کر کے رکھا ہے ان تمام قوانین پر مرتب ہو کر کے اتر کر کے منظم طریقے سے اپنے غذا کو چیک کرنا ہوگا کہ کہیں سے ہماری غذا آلودگیوں سے، ہماری غذا حرام چیزوں سے آلودہ تو نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ جیسا انسان ہوگا اس کی غذا کا اثر اس کے وجود پر ویسے ہی مرتب ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے سب سے زیادہ زور جو دیا ہے شکم مادر سے لے کر کے انسان کی آخری حیات کے آخری سانس تک یہ قانون بنایا ہے کہ تم اگر غذا استعمال کرو تو استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہاری غذا کتنا پاک ہے، کتنا طیب و طاہر ہے، کتنا پاک و پاکیزہ ہے۔ عزیزان گرامی، وہ پروردگار عالم جس نے 9 مہینے شکم مادر میں بچے کو رکھا اور اس ماحول میں بھی اللہ نے ناف کے ذریعے سے غذا پہنچائی اور ہونٹوں کو بند رکھا تاکہ تمہارے دہن میں خون کے ذریعے سے نجس غذا نہ جانے پائے، اور وہاں پر بھی یعنی چھوٹی سی کائنات میں بھی اللہ نے جب چھوٹے سے بچے کی تربیت کی تو وہاں اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے دہن میں کہیں سے ایک خون کا ایک چھینٹ پہنچ جائے اور اس کا دہن نجس ہو جائے۔ تو جس پروردگار نے اس معصوم بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے غذا کو پہنچنے کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ اس کو نجاستوں سے بچا لیا، اس پروردگار عالم کو کیسے گوارا ہوگا کہ ہمارا بندہ اب سجدہ کرنے آئے، ہمارا بندہ اب روزہ رکھنے آئے، ہمارا بندہ اب رکوع کرنے آئے، ہمارا بندہ قیام کرنے آئے اور اس کا شکم جو ہے حرام غذاؤں سے پر ہو۔ عزیزان گرامی، اسی بنا پر اللہ نے قانون یہ بنایا کہ اپنے رزق کو سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ رکھو، اس لیے کہ جتنا تمہارا رزق پاک ہوگا اتنا ہی روح میں تازگی پیدا ہوگی، اور جتنا ہی روح میں تازگی پیدا ہوگی اتنا ہی تمہارے سامنے معرفت کے باغ واہ ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا معرفت کے باغ واہ ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی تم خداوند عالم سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام جو آج کی مجلس کا پیغام ہے، اس لیے کہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ ولایت آل محمد علیہ السلام کے سائے میں ہمیں دنیا میں کیا مل رہا ہے اور آخرت میں کیا مل رہا ہے۔ سب سے پہلی قید اس آیت میں ہے کہ مومن
مومن مرد اور مومن عورتیں جو بھی ہوں کوئی قید نہیں ہے، یعنی اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے سب کو برابر سے، نہ مرد نہ عورت کوئی امتیاز نہیں رکھا، جو جتنا اچھا عمل کرے گا اتنا ہی بزرگ اللہ کی بارگاہ میں مانا جائے گا، اتنا ہی مکرم اس کو اللہ کی بارگاہ میں سمجھا جائے گا، یعنی عزت اللہ اسے دے گا جو نیک کام کے ذریعے سے اپنے ایمان کے استحکام کے ذریعے سے خدا بند عالم کی بزرگ کی بارگاہ میں قدم رکھے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے جتنی نیکیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں تمام نیکیوں کا تعلق فروع سے ہے۔ بہت توجہ، یہاں سے میں آپ سے خاص توجہ چاہتا ہوں، تمام نیکیوں کا جو تعلق ہے، رابطہ اور رشتہ اور جو نیکیاں منسلک ہیں وہ سب کے سب فروع سے ہیں۔ ایمان کا تعلق اصول سے ہے اور فروع سے کہیں زیادہ بزرگی اصول کو حاصل ہے۔ اگر اصل نہ ہو تو فرع نہیں ہوگی، فرع کے لیے اصل ضروری ہے، یعنی شجر کی ٹہنیوں کے لیے شجر کے تنے کی ضرورت ہے، تو شجر کا تنا کیا ہے؟ اصول، اور یہ اصول میں کون کون ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یعنی یہ 5 چیزیں ہیں، تب جا کر کے فروع اور نمازیں ہوں گی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، خمس کی ادائیگی ہوگی، یہ سارے اعمال جتنے بھی نیکیاں آپ تصور کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر 40 حق چھٹے امام نے بیان کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک مومن مرد کا دوسرے مومن مرد پر 40 حقوق تصور کیے جاتے، یہ 40 حقوق بھی فروع میں سے ہیں، اصول میں سے نہیں، یعنی اس کا مطلب ایک بات آگے کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یعنی فروع زندہ تب ہے جب اصول ہے، اگر اصول نہیں ہوں گے تو فروع کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، آپ کی سماعتوں سے قریب ہو کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی جتنی بھی نیکیاں ہیں صبح سے شام تک آپ نیکیاں کرتے چلے جائیے، تمام نیکیاں مائنس میں رکھی گئی ہیں۔ بہت توجہ، تمام نیکیاں مائنس میں ہیں، لیکن ولایت آل محمد، توحید پروردگار اور نبوت پیغمبر اسلام اور کل انبیاء کی نبوت، یہ ساری کی سارے اصول یہ پلس میں ہیں، اور مائنس کا وجود تب وجود سمجھا جائے گا جب پلس ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، مائنس کا وجود تب اپنے وجود کو منوائے گا۔ یوں آپ صبح سے شام تک آپ زیرو لکھتے چلے جائیے اور ڈھیروں سارے زیرو لکھ دیجیے، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو وجود تب ملے گا جب اس پر 1 لگایا جائے، پلس لگایا جائے، تب جا کر کے ان سارے جتنے بھی، توجہ چاہتا ہوں، جتنے بھی نیکیاں کی گئی ہیں، جتنے بھی مائنس لکھے گئے ہیں، ان تمام زیرو کو وجود اور زندگی تب ملے گی جب پلس ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس ادا کرو، ہر نیکی کرو، صلہ رحم کرو، دوستوں کی مدد کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ہر طریقے کے ہر چھوٹی بڑی نیکی کی طرف فاستبقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرتے چلے جاؤ، اور صبح سے شام تک کوشش کرو کہ ہر قدم پر نیکیاں اکٹھا کی جائیں، نیکیوں کا انبار لگایا جائے۔ لیکن یہ نیکیاں جتنی بھی نیکیاں ہیں صبح قیامت تک مائنس میں شمار ہوں گی اگر ولایت آل محمد کا پلس نہ ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر ولایت آل محمد کا پلس نہ ہوگا، آپ 2 زیرو لکھ دیجئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن 1 پلس لکھ دیجئے، یہی زیرو 100 کی تعداد میں بدل جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے ہر نیکی کا بدلہ 1 دیا ہے، آل محمد کے بمقابل میں جتنی نیکیاں صرف کی جاتی ہیں ان کا بدلہ ہم نے 10 رکھا ہے۔ اگر تم ہماری راہ میں خرچ کرو گے تو 1 روپے کے بدلے 1 دیں گے، حسین کی راہ میں خرچ کرو گے تو 1 بدلے 10 عطا کر دیں گے۔ یہ اللہ نے رکھا ہے کہ ہم نے ولایت آل محمد کو پلس میں رکھا ہے، جتنی نیکیاں ہیں ہم نے سب کو مائنس میں رکھا ہے۔ ان مائنس کو وجود ولایت دے گی، ان مائنس کو زندگی ولایت دے گی، ان مائنس کو پہچان کا ذریعہ یہ ولایت بنے گی۔ اگر یہ ولایت نہ ہو تو ساری عبادتیں مان پہنچ جائیں گی۔ اسی ولایت کو پلس میں سمجھنے کے لیے امام شافعی نے کہا تھا وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی جس نماز میں آل محمد تو صلوات نہ پڑھی گئی ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
لہذا ضروری ہے کہ نیکیاں کریے، فاستبقوا الی الخیرات، نیکیوں میں سبقت حاصل کریے، صبح سے شام تک اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیے تاکہ تمہاری زندگی مرتب ہوتی رہے اور ہماری ولایت کے سائے میں پروان چڑھتی رہے۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام نے یوں ہی نہیں فرمایا ہے کہ جب تم بستر پر جاؤ، اپنی بستر استراحت پر پہنچنے سے پہلے، اپنی آنکھ کو آغوش نیند میں دینے سے پہلے تم کو سوچ لینا چاہیے ہمارا شیعہ ہے تب جب اپنی زندگی کا محاسبہ کر لے کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ مولا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب میرا مومن، میرا چاہنے والا، میرا شیعہ جب محاسبہ کرے گا اور اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے جب وہ نتیجے تک پہنچے گا تو اسے پتا چلے گا کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں۔ اور مومن تب ہوگا جب نیکیوں پر خوش ہو جائے، برائیوں پر شرمندہ ہو جائے اور کل یہ کوشش کرے کہ اگر ہم نے کل گزرے ہوئے کل میں 10 نیکیاں کی ہیں تو آنے والے کل کو ہم 15 نیکیوں میں تبدیل کریں گے۔ اس لیے کہ چھٹے امام نے فرمایا ہمارا بہترین شیعہ وہ ہے جس کا کل آج سے بہتر سمجھا جائے۔ اگر کل کے جیسا گزر گیا تو اس کا مطلب ہم خسارے میں ہیں، اگر کل کے جیسا گزر گیا اس کا مطلب ہم گھاٹے میں ہیں۔ لہذا ترقی کی راہوں کو ہموار کیجئے، اور ترقی کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے ولایت آل محمد کا سہارا لینا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ رزق، پاکیزگی انسان کو عمل سے قریب کر دیتی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت قیمتی بات کہ امام نے فرمایا ہر نیکی کا رابطہ اور رشتہ ہماری ولایت سے۔ امام کی خدمت سے میں سوال ہوں مولا بسم اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، شاید بات نہیں ہو اور بہت ظریف بہت لطیف سی بات ہے جو امام نے بہت قیمتی بات کہی ہے۔ بسم اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی افضلیت کیا ہے؟ امام کی خدمت میں جب سوال ہوا امام نے فرمایا کہ جو بھی بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی تلاوت اس انداز میں ہو کہ ہم معتقداً لولایت آل محمد، کہ وہ اس ولایت کی تلاوت اس انداز میں کرے، اس حالت میں کرے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہو، معتقد ہو، یعنی بسم اللہ کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ تمہیں ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی۔ جتنے حرف بسم اللہ میں استعمال ہوئے ہیں ہر حرف کے بدلے میں، توجہ چاہتا، ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی، اور وہ ایک نیکی جو بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں دی جائے گی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ منقادن لامرہم، آل محمد کے امر کا منقاد ہو، اس کا پیروکار ہو، معتقد دین الہی ہو، معتقد امیر ولایت امیر المومنین ہو، آل محمد کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہو۔ اس آستانے پر آ کر کے جو بھی بسم اللہ کی تلاوت کرے گا اس کو ہر بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں ایک ایسی نیکی دی جائے گی کہ دنیا والوں کے تمام اعمال کی نیکیاں ایک طرف، ایک حرف میں عطا کی ہوئی نیکی ایک طرف ہوگی۔ آپ نے محسوس کیا ان نیکیوں کو زندگی کس نے دی ہے؟ امام کے جملے ہیں، ان نیکیوں کی زندگی تب ہے جب ہماری ولایت پر آ کر کے بسم اللہ پڑھا جائے۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا، اور یہ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی ہے کہ امام نے فرمایا مومن کی علامت 3 صورتوں میں ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھتا ہو، توجہ چاہتا ہوں، بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھتا ہو اور داہنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہو، اور وہ ہر سال اور ایام اعزا سے لے کر کے پوری زندگی میں وہ زیارت اربعین کا پابند ہو۔ یعنی 3 چیزیں اگر کوئی پابندی کرتا ہے، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہو، داہنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہو اور زیارت اربعین امام حسین کی تلاوت کرتا ہو، وہ امام کی نگاہوں میں مومن کہلاتا ہے۔ عزیزوں، کتنے خوش نصیب انسان وہ ہوں گے جس کو امام نے ایمان کا درجہ دیا ہو۔
جس کو ایمان کا درجہ امام عطا کر رہا ہو، ولی مطلق عطا کر رہا ہو، حجت خدا عطا کر رہا ہو، اللہ کا برگزیدہ بندہ عطا کر رہا ہو، یہ میرا مومن ہے۔ لہذا آج زندگی کے جس کے ہاتھوں میں انگوٹھی نہ ہو، جائیے ابھی تیار ہو کر کے جائیے اور آمادہ ہو لیجئے، اپنی زندگی کو مزین کرنا ہے امام کے اقوال کے زیر اثر۔ تو کم از کم انسان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو، تاکہ پتہ تو چلے یہ ولایت کے چاہنے والے ہیں، یا آل محمد کے گرویدہ ہیں، یا آل محمد علیہ السلام کے دوست دار ہیں۔ عزیزو، میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ امام نے فرمایا بسم اللہ کی ایک نیکی توجہ چاہتا ہوں۔ بسم اللہ میں 3 لفظ ہیں، ایک اللہ، ایک رحمان، ایک رحیم۔ امام نے فرمایا یہ 3 لفظ نہیں ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ خدا بند عالم کے 99، بعض روایتوں میں 999 نام ہے پروردگار عالم کے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ بسم اللہ میں جو لفظ رکھی گئی ہے وہ اسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، یعنی خدا بند عالم کے اور ناموں سے کسی بات کی ابتدا نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی کام انسان انجام دے اور انجام دینے سے پہلے بسم اللہ نہ کرے تو میری ذمہ داری ہے کہ وہ کام اس کا ابتر ہوگا، ناقص ہوگا، اور جو بھی بسم اللہ کر کے اپنے کام کی ابتدا کرتا ہے میری ذمہ داری ہے کہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ لہذا ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم گھر سے نکلیں تو بسم اللہ کے ذریعے، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کے ذریعے، لباس پہنے تو بسم اللہ کے ذریعے، لباس اتارے تو بسم اللہ کے ذریعے، دوستوں کو بلائے تو بسم اللہ کے ذریعے، رخصت کریں تو بسم اللہ کے ذریعے، دسترخوان میں بیٹھیں تو بسم اللہ کے ذریعے، اہتمام کریں تو بسم اللہ کے ذریعے سے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، امیر المومنین سے بھی روایت ہے کہ جو شخص اپنے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں شکر الہی کرتا ہے، تو خدا بند عالم نے فرمایا میں ایسے کھانے کا حساب نہیں دیتا، بلکہ جتنی دیر میرا بندہ اس دسترخوان میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اتنی دیر کو ہم زندگی میں بھی شمار نہیں کرتے۔ یہ ولایت کا ثمرہ ہے، یہ ولایت کا فائدہ ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، ہر روز سے ہم کو مزین کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم پہچانے تو اپنے آپ کو، ہم کس کو چاہنے چاہتے ہیں، ہمارے دل میں کس کی پاکیزہ ولایت پائی جاتی ہے، ہم کن ائمہ خدا کے گرویدہ ہیں، ایرے غیرے کو نہیں مانتے۔ ہمارے دل میں ان معصومین کی ولایت پلتی ہے جن کو اللہ نے منصوص من اللہ بنایا ہے، جن کو اللہ نے قرآن میں شاداب زندگی عطا کی ہے، جن کو اللہ نے قرآن مجید میں اپنا جانشین کہہ کے پہچنوایا ہے، ان کو ولی مطلق کہا جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ بسم اللہ بآواز بلند تلاوت کرے، اسی لیے وہ نمازیں جو اخفا، جو چھپا کے پڑھی جاتی ہیں، وہ نمازیں جو اظہار کی جاتی ہیں، جو ظاہری پر، دونوں نمازوں میں صرف آیتوں کو مخفی رکھنے کا حکم ہے، ہر جگہ بسم اللہ کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ اہل تشیع کا درہ امتیاز ہے، صرف آل محمد کے چاہنے والوں کے ہاں یہ دستور ہے کہ وہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بآواز بلند بسم اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، ایمان کی علامت بھی ہے کہ انسان بسم اللہ کی تلاوت کرے تو بآواز بلند۔ حتیٰ کہ ظہرین جن کو آپ مخفی رکھنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے اس نماز کو جہری پڑھنے لگے تو نماز باطل ہو جائے گی، ایسی صورت میں بھی بسم اللہ کو ظاہر کر کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر وجہ کیا ہے۔ بات تب سمجھ میں آئی جب تاریخ نے واقعہ لکھا کہ جب معاویہ امیر شام نے نماز پڑھائی اور اس کے اقتدا میں ایک بدو عرب آیا اور پیچھے اقتدا میں نیت کیا کہ میں امیر شام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور اس نے نماز پڑھی، جیسے اقتدا کی تو معاویہ امیر شام ملعون نے نماز میں بسم اللہ کے بغیر سورہ حمد کی تلاوت کی تو فوراً اس بدو عرب نے نماز کو توڑ دیا اور دوسری جانب کھڑا ہو کر کے جملہ فرمایا، یہ ابن ابی سفیان اصرخت فی الصلاۃ، اے ابو سفیان کے بیٹے کیا تو اب نماز میں بھی چوری کرنے لگا؟
اب تجھے نماز کا بھی خیال نہ ہوا تو نماز میں بھی چوری کرنے لگا. آخر یہ اس نے چھپایا کیوں؟ اس نے چھپایا اس لیے تھا کہ اس کو امیر المومنین کی حدیث پہنچی تھی جس کو جناب ابن عباس سے کہا تھا ابن عباس جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سب سمٹ کے سورہ بقرہ میں ہے. جو کچھ سورہ بقرہ میں ہے سب سمٹ کے سورہ حمد میں ہے. جو کچھ سورہ حمد میں ہے سب سمٹ کے بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے با میں ہے. اور جو کچھ باغ میں ہے اس باغ کے سمٹ کے سب اس نقطے میں ہے جو باغ کے نیچے دیا جاتا ہے. انا نقطہ تو تحت البا، میں وہی نقطہ ہوں جو باغ کے نیچے دیا جاتا ہوں. عزیزان گرامی اس کو یوں سمجھ لیجئے آج کے ترقی یافتہ دور میں اے علی تم ہمارے علم کے مخزن ہو. اے علی انا تنزیل القرآن انت تعبیر القرآن. اے علی میں قرآن کی لفظیں ہوں تم قرآن کے معنی ہو. اے علی میں قرآن کی حرف ہوں تم قرآن کے مفہوم ہو. اے علی تم تفسیر قرآن ہو. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے کہا ہم نے علی کو 70 باب سکھائے، ہر باب سے علی نے 70 باب کھولے. ہم نے علی کو اپنے علم کا دروازہ قرار دیا. یعنی علی نے فرمایا میں وہ نقطہ ہوں جس کو تم جا کر کے ٹٹولو گے تو سوائے علم کے کچھ نہ پاؤ گے. عزیزان گرامی اس کو یوں ہی سمجھ لو اگر کوئی شخص رات بھر بیٹھا اپنے کمپیوٹر پر لیپ ٹاپ پر اپنے موبائل پر ایک لمبی چوڑی کتاب لکھتا رہے لیکن اس کو سیو کا بٹن نہ دبائے تو ساری کتاب ختم ہو جائے گی. ایسے ہی ہماری دنیا کی یہ وہ کتاب ہے جو ہم کو میدان محشر میں دی جائے گی. ہم پوری زندگی اپنے نامہ اعمال کو لکھتے چلے جائیں لیکن آخری عمر میں ولایت کے بٹن سے اس کو محفوظ نہیں کیا تو یہ ساری کتاب برباد ہو جائے گی. لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے اعمال کو زندگی بخشی جائے، اپنے نیکیوں کو محفوظ کیا جائے. عزیزان گرامی بسم اللہ کی تلاوت کا بڑا فائدہ ہے. جو شخص بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے لفظ اللہ کے ذریعے سے کہ اللہ کے تمام ناموں میں صرف لفظ اللہ کو اس میں جلالہ کہا گیا ہے اور یہ نام صرف یہی بڑھا سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے نام ہیں سب اللہ کے اس میں صفات ہیں. اللہ کا ایک نام اس میں ذات ہے یعنی یہاں پر صرف لفظ اللہ ہی استعمال ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نام پروردگار کا استعمال نہیں ہو سکتا. اسی لیے امام نے فرمایا کہ یاد رکھو جو لوگ بسم اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جب میدان محشر میں آئیں گے اور اپنے اعمال کی کامیابی کے بعد جنت میں داخل کیا جائیں گے تو ان کے سامنے ایک وسیع و عریض پہاڑ ہوگا، اس پر بسم اللہ لکھا ہوگا. لفظ اللہ سے ایک نہر چلے گی، رحمان سے دوسری نہر چلے گی، رحیم سے تیسری نہر چلے گی. ہر نہر سے بسم اللہ کی تلاوت کرنے والے کو سیراب کیا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. لہذا ہم اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے مزین کریں. اگر ہم کہیں سفر پر جا رہے ہوں، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوں، ادھر ادھر کی باتوں کو سوچنے سے بہتر ہے بسم اللہ کی تلاوت کرتے چلے جائیں، جنت میں گھر بناتے چلے جائیں. کہیں سفر پہ جا رہے ہوں، کہیں اکیلے بیٹھے ہوں، دکان میں بیٹھے ہوں، مارکیٹ میں ہوں، اور ادھر ادھر کی باتوں سے بہتر یہ ہے کہ خدا بند عالم کے اس عظیم نام کو اور اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں. اس لیے کہ جناب عیسیٰ کا جب گزر ہوا اور جناب عیسیٰ جا رہے ہیں ایک قبرستان سے گزر ہوا تو جناب عیسیٰ سے اللہ نے کہا عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جلدی سے گزر جاؤ. جناب عیسیٰ جلدی سے گزر گئے. دوسرے دن پلٹے تو اللہ نے کہا اے عیسیٰ ٹھہرو، یہاں پر اپنا قیام کرو، اپنے دوستوں کو روکو. جناب عیسیٰ رک گئے. آواز دی پروردگار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کل تو نے اس قبرستان سے گزرنے کے لیے کہا تھا، آج اس قبرستان میں رکنے کے لیے کیوں کہا؟ تکمتا آواز قدرت آئی میرے حبیب آج ہم نے اس لیے کل ہم نے تم کو جانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ ایک شخص ایسا دفن ہوا تھا کہ جو بہت زیادہ گنہگار تھا، اس کے گناہوں کی بنا پر تمام قبرستان کے مردے پریشان تھے چونکہ اس پر عذاب ہو رہا تھا. میں نے یہ سوچا کہیں تمہارے دوست خوف زدہ نہ ہو جائیں، اس عذاب کے زد میں نہ آ جائیں، اس لیے تم سے کہا کہ اس قبرستان سے گزر جاؤ. لیکن آج تم کو ہم نے
نے اس لیے ٹھہرایا کہ آج ایک شخص ایسا دفن ہوا ہے کہ اس کے بیٹے نے جا کر کے آج کسی شخص کے پاس جا کر کے میرے نام کو سیکھا ہے، سب سے پہلے اس نے بسم اللہ کی تلاوت کی ہے، اس کی تلاوت کا ثمرہ یہ ہے میں نے اس کو بھی بخشا، اس کے والدین کو بخشا، اور اس کے والدین کے ذریعے سے جتنے قبرستان کے مردے ہیں سب سے ہم نے عذاب اٹھا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کیجئے، یہ ولایت کا پرچم ہے، اس کے اندر ولایت مخفی رکھی گئی ہے، اس لیے بابا دے بلند کی تلاوت کی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر جا رہا ہے، باتیں بہت ساری ہیں جانے گرامی، لہذا کم از کم امام نے فرمایا میرے مومن بندوں کی پہچان یہ ہے کہ اپنے 24 گھنٹہ کی زندگی میں کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ایسے ہی آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ کس کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ ہمارا گھر روشن ہو، ہمارا گھر کا کونا کونا منور ہو جائے، ذکر الہی سے معمور ہو جائے۔ امام نے فرمایا جن گھروں میں فرشتوں کی آمد بند ہو جاتی ہے ان گھروں میں اختلاف کے خیمے بڑھ جاتے ہیں اور اختلاف کے خیمے بچھ جاتے ہیں، لگا دیے جاتے ہیں۔ اگر اختلاف ختم کرنا ہے تو بسم اللہ کی تلاوت کرو، اختلاف روکنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، اختلاف ختم کرنا ہے نام الہی کا ذکر کرو، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، جس گھر میں بسم اللہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں ماحول اچھا ہوتا ہے، وہاں تازگی ہوتی ہے، وہاں روحانیت ہوتی ہے، وہاں معنویت ہوتی ہے، وہاں ترقی ہوتی ہے، وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں اطمینان ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور جس گھر میں تیز آواز سے کوئی گفتگو کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی فرشتے گھر سے چلے جاتے ہیں، جس گھر میں اجتماعی غیبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی فرشتے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خدا را اپنے گھروں کو فرشتوں سے خالی نہ کیجیے، صدقہ دیجیے فرشتے آئیں گے، تلاوت کیجئے فرشتے آئیں گے، بسم اللہ پڑھیے فرشتے آئیں گے، صلوات پڑھیے فرشتے آئیں گے، آل محمد کا نام لیجئے فرشتے آئیں گے۔ بہترین والدین وہ ہیں جنہوں نے، امام نے فرمایا بہترین والدین وہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا بہترین نام رکھا اور جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دیا ہے اور ان کے بیٹے قرآن مجید کی تعلیم کے تحت تلاوت کرتے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں ہمارے ناموں کی جاذبیت محسوس ہو سکے اور تمہاری زندگی کو ترقی مل سکے۔ عزیزان گرامی، قرآن وہ ہے جو آل محمد سے جدا نہیں ہے، نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جدا ہے، اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ کثرت سے بسم اللہ پڑھو۔ یہ بسم اللہ نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر بسم اللہ ہے، باطنی طور پر آل محمد کا قصیدہ ہے۔ ایک بزرگ عالم دین کا پیغام ہے کہ ہر روز سورہ حمد پڑھ کے سویا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ حمد پورے قرآن کا نچوڑ ہے اور پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہ کہیں اسم اعظم کا استعمال کیا ہے، اور جب سورہ حمد پورے قرآن کا اجمال ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے تو اس سورہ حمد کے اندر اتنا پاور ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی صدق دل سے مردے کو پڑھے سورہ حمد کی تلاوت کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ جب قرآن، چونکہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے، آل محمد میں وہ کمال ہے کہ مردہ زندہ کر دے، قرآن میں بھی وہ کمال ہے کہ مردہ زندہ کر دے۔ عزیزان گرامی، قرآن زندگی ہے، قرآن روح ہے، قرآن حیات ہے، قرآن خدا بند عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے، قرآن انسان کے قلب کو مطمئن کر دیتا ہے، قرآن گھبراہٹ روک دیتا ہے، قرآن قلب کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جن کو ہارٹ کی بیماری ہے ان کو کثرت سے تیز آواز میں قرآن مجید، اور خاص طور سے جس کو قرآن کا قلب کہا ہے اس سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن آل محمد علیہ السلام کے گھر میں نازل ہوا ہے، ان کے گھر کے آنگن میں قرآن کی آیتوں میں انگڑائیاں نہیں ہے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے۔ امام حسین نے یہی تو مسکرا کے جملہ کہا تھا، ساسر عاشور تم سب کچھ کر سکتے ہو
میری گردن تو کاٹ سکتے ہو, میری شہرت جدا کر سکتے ہو, لیکن میری زبان سے تلاوت کو جدا نہیں کر سکتے. ہمارا سر جدا ہوگا, بلند کرو گے تو تلاوت قرآن ہوگی, اور تلاوت قرآن اس لیے ہوگی تاکہ دنیا پہچان سکے. جس قرآن کو یزید کہتا تھا کہ نہ وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے, حسین نے شہرت کٹ جانے کے باوجود بھی نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا کہ ہم آل محمد سے نہ قرآن جدا ہے اور نہ ہم آل محمد قرآن سے جدا ہے. ہماری گھٹیوں میں قرآن پایا جاتا ہے, ہماری رگے حیات میں قرآن پایا جاتا ہے. قرآن کو زندگی ہم نے دی ہے, قرآن کو پروان ہم نے چڑھایا ہے, قرآن ہمارے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. جنہوں نے حسب اللہ کا دعویٰ کیا ان کے ہاں قرآن نہیں ہے. لفظوں کو لے کر کے کوئی فائدہ نہیں اگر حسین جیسا معنی موجود نہ ہو. عزیزان گرامی, امام حسین نے کربلا کے میدان سے کوفے تک اور کوفے سے شام کے بازار تک سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتایا. آؤ دیکھو حسین کی گردن کٹی ہوئی ہے لیکن تلاوت قرآن جاری ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا, نہ آسمان نے دیکھا ہے نہ زمین نے دیکھا ہے. عزیزان گرامی, اتنا پاک و پاکیزہ امام, اتنا بردبار امام کہ جس نے نوکے نیزہ پر تلاوت کی. کسی نے امام سے پوچھا, آخر مولا میرا امام نوکے نیزہ پر تلاوت کیوں کر رہا تھا؟ کہا اس لیے تلاوت کر رہے تھے تاکہ لوگ عجوبہ چیز دیکھ کر کے حسین کے سر کی طرف متوجہ ہو جائے, میری بہنوں کی طرف ان کی نگاہ نہ اٹھنے پائے. اللہ اکبر. خدا امام کے اس فکروں کے صدقے میں ہماری ماؤں بہنوں کی چادروں کو سلامت رکھے. عزیزو, ہم جناب زینب کی بے رضائی پر روتے ضرور ہیں, کم از کم ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے ہمارے گھر کی خواتین کبھی ردا کبھی بسر بازار کھلنے نہ پائے. اس لیے بہت سنگین عذاب ہے ان عورتوں پر جن کا سر بازار میں کھلا ہوا ہوتا ہے, بے ردا باہر آتی ہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ہر قیمتی چیز پردے میں ہوتی ہے, کبھی کوئی قیمتی چیز پردے سے باہر نہیں ہوتی. اگر کسی کو سننا ہے کہ جملہ کہہ کے جب امام زمانہ سے پوچھا کہ مولا آپ نے فرمایا میں اپنے گھرانے کے مظالم پر خون کے آنسو بہاتا ہوں, مولا آپ کیوں خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ کیا علی اکبر کے مرنے نے آپ کو خون کے آنسو رلا دیا؟ امام نے فرمایا نہیں. امام سے کہا گیا مولا کہ جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو نے رلایا؟ امام نے فرمایا نہیں. کہا امام حسین کے پامال لاشے نے رلا دیا؟ کہا نہیں. آخر ایک متراوی کہتا ہے مولا اتنا کچھ ظلم کربلا میں ہو گیا, ہر ظلم پر آپ خون کے آنسو نہیں روتے. میرا پردے میں رہنے والا غریب امام کہتا ہے میں اس لیے خون کے آنسو روتا ہوں جن عورتوں کے سر کو کبھی چاند نے نہ دیکھا ہو, ان گھر کی عورتوں کو بے ردا کچھا کچھا پھرایا گیا. ارے میری پھوپھیوں کی چادر چھین لی گئی. اللہ اکبر. آج پہلی محرم ہے عزادارو, کثرت سے گریا کرو. اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے جو میرے جب مظلوم امام پر روتا ہے, میرے بابا پر گریا کرتا ہے, اس کو 1 لاکھ حج, 1 لاکھ عمرہ اور شہدائے بدر کی مانند نیکی عطا کی جاتی ہے. خدا را مولا کی فکروں پر قربان ہو جاؤں. میرے مولا نے رونے پر بھی اہتمام کر کے بتایا ہے, اپنے سیوں کو تشنا نہیں رکھا, اپنے سیوں کو بے فائدہ نہیں رکھا, بے مقصد نہیں رکھا, صرف اس لیے کہ میرا بابا پر رو, میرے جد مظلوم بابا پر گریا کرو, اس لیے کہ تمہیں کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے, تم کو کوئی تازیانے برسانے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. آج پہلی محرم ہے تو 4 فکرے جناب مسلم کے حوالے سے اور ختم و دعا عزادار ہو. جناب مسلم کوفے آ گئے اور جناب مسلم کو 18,000 افراد سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی. عزیزو, سب سے سنگین جملہ آپ محسوس کریں گے, جناب مسلم کے لیے سب سے سخت منزل وہ تھی کہ جناب مسلم ابھی تھوڑی دیر پہلے 18,000 افراد کے درمیان تھے, لیکن زمانہ اتنا تیز بدل گیا, ابھی تھوڑی دیر گزری ہی ابھی کوفے میں جناب مسلم اکیلے ہو گئے. ہر دروازہ مسلم پر بند کر دیا گیا, کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر. غریب بنی ہاشم کا جوان ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے, کوئی دروازہ کھولتا نہیں. پیاسے جناب مسلم توا کے دروازے پر بیٹھ گئے, توا نے دروازہ کھول
مولا. اور ایک جملہ فرمایا مسافر اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے. اتنا سننا تو مسلم طلب گئے کہ وہ گھر جائے جس کا کوئی گھر ہو. ہم تو پردیسی ٹھہرے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں مسلم ابن عقیل ہوں. اللہ اکبر. جناب مسلم کو تبا نے اپنے گھر بلا لیا اور جیسے ہی گھر بلایا ایک مرتبہ مخبر نے خبر کر دی اور جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ابن زاد کے سپاہی آ گئے. گھر کا حصار کر لیا اور جناب مسلم نے تلوار کو نیام سے باہر کیا. تبا نے آگے بڑھ کے کہا مولا میں آپ کا قربان ہو جاؤں گی. اے مولا گھر سے باہر نہ جائیے. سپاہی ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں. جناب مسلم نے ایک جملہ فرمایا، ہر مرد کو یہ بغیرت بڑا جملہ یاد ہونا چاہیے. عزادارو جناب مسلم نے عالم غربت میں کہا اے ضعیفہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں یوں ہی داخل ہو جائے. میں کہوں گا اے مولا آج آپ نے اتنا اہتمام کیا اس میں ایک معاملہ کے لیے، ارے ذرا شام غریبہ آئیے. زینب ہے بے مکنا چادر ہے، خیمے میں آگ لگ گئی، کبھی اس خیمے سے اس خیمے، کبھی اس خیمے سے اس خیمے. اللہ اکبر. جناب مسلم دارالامارہ لائے گئے. پیاس کا یہ عالم ہے کہ پانی کا مطالبہ کیا. عمرو بن حریث نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا پانی پلا دو، مسلم کو پانی پیش کرو. عزیزان گرامی جناب مسلم کو بھرا ہوا پیالہ پیش کیا گیا. جیسے پانی دیا گیا ہونٹوں کو لگایا، خون سے رنگین ہو گیا. 3 مرتبہ پانی دیا گیا، مسلم پانی نہ پی سکے. جناب مسلم نے ایک مرتبہ شاید مولا حسین کی پیاس کو یاد کیا ہوگا اور ایک جملہ فرمایا ہوگا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. دارالامارہ پہ لے گیا. ایک مرتبہ جلاد کی تلوار چلی، سر تن سے جدا ہوا، سر پہ اتنی بلندی سے پھینکا گیا، مسلم کا سر زمین پر آ گیا، جنازہ زمین پر آیا. ادھر کوفے کے راستے پر امام حسین کسی کوفی کا انتظار کر رہے تھے. جناب عباس نے کوفی کو روکا، امام حسین کے پاس لے کر کے آئے. امام حسین نے پوچھا اے میرے بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں. امام نے پوچھا بتا جب کوفے سے چلا تھا تو تو نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا ایک مرتبہ میں ایک خواہش ہوا. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا خیمے سے دور چلیے، اس لیے کہ برداشت نہ کر سکیں گی بیویاں. مولا نے ایک مرتبہ کہا بتا تو صحیح آخر بات کیا ہے؟ اس نے تڑپ کے جملہ کا مولا اے میرے آقا جب میں کوفے سے چلا تھا تو عجیب و غریب منظر دیکھا. خدا یہ منظر دوبارہ نہ دکھائے. میں نے دیکھا کہ مسلم کے دونوں پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، کوفے کی گلیوں میں لاشا ادھر سے ادھر پھرایا جا رہا. ارے حسین تڑپ گئے، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على القوم الظالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بارے اللہ محمد وعلى صدق مارس مختصر عبادت قبول فرما. پروردگار شیعان حیدر کرار جہاں جہاں عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی تمام شرعی حاجت قبول فرما. دنیا میں جو وبا پھیلی ہے پروردگار اس وبا سے ہم کو نجات امن عنایت فرما. جو بیمار ہو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو پریشان ہو ان کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے عمل سے ہمارے ایمان کو راضی فرما. فرش ازا کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ایمان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. ہائے مسلم
بھائی مسلم ہائے مسلم بھائی مسلم بھیا مسلم اجڑ گئی زینب بھیا مسلم اجڑ گئی زینب بھیا مسلم اجڑ گئی زینب بھیا مسلم اجڑ گئی بھیا مسلم اجڑ گئی زینب بھیا مسلم اجڑ گئی زینب رو کے کہتی تھی زینب مجھتے بھیا مسلم اجڑ گئی زینب بھیا مسلم اجڑ گئی زینب کیا بتاؤں جو گزری ہے مجھ پر بھیا مسلم اجڑ گئی زینب بھیا مسلم اجڑ گئی دست میں عجیب منظر تھا شہ کی گردن پہ کند خنجر تھا میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ منظر بھیا مسلم بھیا مسلم اجڑ گئی ہے پریشان تیری ماں جائی کھولو آنکھیں یہ دیکھو تنہائی رہ گئے رنگ میں رہ گئے رنگ میں قاسم و اکبر بھیا مسلم اجڑ گئی زینب بھیا مسلم اجڑ گئی زینب دیکھو کربو بالا سے آئی ہو شیخ غم کی سنانی لائی ہو رب دیکھو ہمارے خون ہے تیرے بھیا مسلم اجڑ گئی زینب بھیا مسلم اجڑ گئی زینب تھا جو دنیا میں ہم شبیہ ہے علی جس کی ہے بات سے کانپتے تھے شکی وہ بھی مارا گیا ہے دریا پر بھیا مسلم اجڑ گئی زینب بھیا مسلم اجڑ گئی زینب ہے پریشان یہ تیری ماں جائی کھولو آنکھیں یہ دیکھو تنہائی رہ گئے رنگ قاسم و اکبر بھیا مسلم اجڑ گئی زینب بھیا مسلم اجڑ گئی مجھ کو کرنا
معاف بھائی جان، کر سکی میں نہ دفن کا سامان، چھن گئی داشت میں میری چادر، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، کیسے داغے رسم دکھاؤں میں، کس کو امداد کو بلاؤں میں، مر گئے سو یاور، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، میری دنیا اجڑ گئی بھیا، لکھا قسمت میں تھا یہی بھیا، بھیا لائی گئی میں ننگے سر، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب،